بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی عمران خان کی زندگی جیل میں شدید خطرے میں ہے۔ عمران خان کی بیرک کے ارد گرد 2 کلومیٹر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہے۔ اجنبی افراد کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم بھی جاری ہو چکا ہے۔ 2 ہفتوں کے لیے عمران خان کو موت کی کوٹری میں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ عمران خان کے قتل کی چوتھی کوشش سے من مراد نتائج حاصل کرنے کا عزم دہرایا گیا ہے، اور یہ عزم اسی خفیہ شخصیت کی جانب سے کیا گیا ہے جو ایک نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا آفیسر ہے۔ یہ وہی آفیسر ہے کہ جس کا نام عمران خان نے ایک بار براہ راست لیا تھا اور عوام کو بتایا تھا کہ میری جان کو اس آفیسر سے شدید خطرہ ہے۔ اگلے 2 ہفتوں کے لیے عمران خان سے کسی ایک شخص کی بھی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ نہ ان کے وکلا ان سے مل پائیں گے، نہ ان کی جماعت کے سیاسی رہنما، اور نہ ہی خاندان والوں کی ملاقات ہو سکے گی۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت کئی ایک دوسرے ججوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ کے نام اس ملاقات کے لیے حکم جاری کیا تھا، لیکن جیل سپرنٹنڈنٹ نے ہائی کورٹ کے احکامات کو یہ کہہ کر ہوا میں اڑا دیا کہ مجھے اوپر سے حکم ہے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اوپر تو قانون کے لحاظ سے کوئی دوسری قانونی شخصیت موجود ہی نہیں ہے کہ جو عمران خان سے ملاقات پر 2 ہفتوں کی پابندی لگا سکے۔ اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ نقاب پوش خفیہ شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کی ملاقات پر پابندی کا حکم پنجاب کی وزارت داخلہ نے جاری کیا، اور فارم 47 کی پیداوار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مریم نواز نے انہی دنوں یہ بیان دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو پوری صفاقی سے کچل دیں گی۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، اس بار عمران خان کی زندگی کو 2 اطراف سے شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پہلی کوشش پنجاب کی وزارت داخلہ کی جانب سے کی جائے گی، اور دوسرا حملہ نامعلوم نقاب پوش آفیسر کی جانب سے کیا جائے گا۔ اسی لیے تو نون لیگ اب عمران خان کے خلاف وہی زبان استعمال کرنے لگی ہے جو وزیر آباد حملے سے پہلے استعمال کی گئی تھی کہ عمران خان ایک فتنہ ہے جسے کچل دینا چاہیے۔ مریم اورنگزیب نے تو یہاں تک صاف صاف کہہ دیا تھا کہ عمران خان کا اپریل 2022 میں ہی سر قلم کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب بھی ان کا سر قلم ضرور کرنا چاہیے۔ ذرا غور کریں کہ عمران خان کو قتل کر دینے کی پہلی کاوش اس وقت کی گئی تھی جب رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ تھے، لہٰذا اس قاتلانہ کاوش کی ناکامی کی ذمہ داری رانا ثناءاللہ پر عائد کی گئی تھی۔ ان کا یہ جرم گردانا گیا کہ 2 سال وزیر داخلہ رہنے کے باوجود رانا ثناءاللہ عمران خان کو قتل نہ کر سکے۔ اسی ناکامی کی پاداش میں شدید ترین اور کھلی دھاندلی کے باوجود رانا ثناءاللہ کو فارم 47 پر جتوایا نہیں گیا۔ پون چودھری کو سلیمان راجہ کے خلاف 1 لاکھ کی لیڈ کو 0 کر کے جتوایا جا سکتا ہے تو رانا ثناءاللہ ہر لحاظ سے ان سے بہتر اور طاقتور تھے۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ رانا ثناءاللہ کو اسی لیے فارم 47 کی نئی حکومت سے باہر کیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کو قتل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ اس بات سے آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان گزشتہ ہر بار کی نسبت زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ اس وقت نون لیگ میں کچھ نہ کچھ جمہوری رمق باقی تھی۔ تب رانا ثناءاللہ اور نون لیگ کو انتخابات کا خطرہ تھا کہ اگر عمران خان ان کی وزارت کے دوران قتل ہوئے تو وہ عوامی رد عمل میں انتخابات میں اپنی شکست سے ہاتھ کھو بیٹھیں گے۔ لیکن اب تو 5 سال آئندہ تک پاکستان کے شیڈول میں دور دور تک انتخابات کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب عمران خان کو قتل کرنے کا سنہرا موقع ہے۔ اب یہ وقت گزر گیا تو عمران خان حقیقت میں ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، اور آئندہ انتخابات بھلے جب بھی ہو، عمران خان اگر زندہ رہے تو 100% آئندہ انتخابات کے بعد عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے۔ انہیں یہ کہہ کر بھی خوفزدہ کیا گیا ہے کہ عمران خان ان سب کو ان کی آئینی خلاف ورزیوں کے لیے آرٹیکل 6 سے پھنسوا کر پھانسی کے پھندے پر لٹکائے گا۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خدشات زیادہ تر جھوٹے ہیں۔ اب تو ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ نومبر 2023 سے مردے 2 ہیں اور قبر 1 ہے۔ یا تو عمران خان اس قبر میں لیٹے گا یا پھر پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کے نصیب میں یہ قبر ہوگی۔ چنانچہ یہ کہنا قرین قیاس ہے
کہ عمران خان کی جان کو مریم نواز اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کے گٹھ جوڑ سے جتنا خطرہ زیادہ ہے، اس سے پہلے عمران خان کو اتنا خطرہ لاحق نہیں رہا۔ اصل میں شہباز شریف کی نئی حکومت کے فوری بعد عمران خان کو ایک تازہ ترین ڈیل آفر کی گئی ہے، اور عمران خان کو یہ ڈیل آفر ہونے کی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بھی تصدیق کی ہے۔ وہ ڈیل یہ ہے کہ عمران خان اگر صرف خاموش ہو جائیں تو انہیں جیل سے بنی گالہ ان کی بیوی بشرا بی بی کے پاس منتقل کر دیا جائے گا، اور پھر عدالتوں سے بھی ضمانت کا پروانہ جاری کروا دیا جائے گا۔ لیکن اس مرد کے بچے نے یہ کہہ کر ڈیل ٹھکرا دی کہ وہ پاکستانی عوام کے دیے جانے والے مینڈیٹ پر ڈالی گئی ڈکیتی پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور عمران خان کے ڈیل ٹھکرانے کی بھی علیمہ خان نے پریس کانفرنس میں تصدیق کی ہے۔ جب عمران خان نے یہ تازہ ترین ڈیل بھی ٹھکرا دی تو پاکستان کے طاقتور ترین ادارے کے کرتا دھرتا غصے میں پوری طرح سے آگ بگولا ہو گئے۔ اس لیے یہ ڈیل ٹھکرائے جانے کے بعد انہوں نے عمران خان کو جان سے مارنے کا پختہ عزم کیا۔ ہم سبھی خوب جانتے ہیں کہ عدت کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والا عدالتی نظام عمران خان کو انصاف دینے سے بالکل قاصر ہے۔ دوسری جانب یہ امر بھی اظہر من الشمس ہے کہ جیلوں سے باہر پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کسی نہ کسی سطح پر کمپرومائزڈ ہے۔ اب تو عمران خان کی جان یا قدرت بچا سکتی ہے یا پھر پاکستان کے عوام بچا سکتے ہیں، لیکن قدرت اپنا انصاف اسباب اور وسائل کے توسط اور وسیلے سے فراہم کرتی ہے، اور قدرت کے یہ اسباب اور وسائل ہم پاکستانی عوام ہیں۔ گویا اب عمران خان کی جان کی حفاظت صرف اور صرف پاکستانی عوام ہی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کے ظالم و جابر حکمران گزشتہ 2 سال سے پاکستانی عوام کو پرکھ چکے ہیں کہ پاکستانی قوم انتخابات میں ووٹ تو عمران خان کے حق میں ڈال سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی جان بچانے کے لیے براہ راست سڑکوں پر آنے سے گریزاں ہیں۔ وہ ظلم کرتے گئے اور ہم خاموش رہے۔ انہوں نے سائفر کیس میں عمران خان کو سزا سنائی، ہم خاموش رہے تو انہوں نے عدت کیس میں بھی سزا سنا دی۔ وہاں خاموش رہے تو انہوں نے قادر یونیورسٹی کے کیس میں بھی سزا سنا دی، اور اگر اب بھی خاموش رہے تو وہ عمران خان کو جان سے مار دیں گے۔ چینل سبسکرائب کر لیں۔